جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. روس کے صدر جا رہے ہیں ایران اور امریکہ اس سے ناخوش ہے. کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. چین نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے اور اس بیان کے اوپر پاکستان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم کون ہوں گے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دوڑ کے اندر ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل ہیں اور برطانیہ کے نشریاتی ادارے BBC نے اپنی فوج کے متعلق برطانوی فوج کے متعلق ایک خبر دی ہے جس کے مطابق یہ جو فوج ہے برطانیہ کی جو فوج ہے وہ مبینہ طور پہ جنگی جرائم میں ملوث ہے. کہاں پہ وہ جنگی جرائم میں ملوث تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ روس کے صدر جا رہے ہیں ایران, لیکن اس خبر پہ آنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بیان شیئر کرنا چاہتا ہوں. چین کا بیان. چین نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. اس بیان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں ہمارے خطے کے, ان کو اپنی پالیسیز خود بنانے کی ضرورت ہے. کسی کی کھٹ پتلی نہ بنے, کسی کا مورا نہ بنے اور اپنے فیصلے خود کریں. آپ کو پتا ہے کہ خطے کے اندر چین کے بہت سارے ممالک کے ساتھ تنازعات بھی ہیں, خصوصاً ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی خطے کے اندر پاکستان بھی ہے. اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرتا ہے. جہاں پہ پاکستان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, کس وجہ سے خاتمہ ہوا, اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیوں کیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی روس کے صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا. پوتن کبھی بھی پاکستان نہیں آئے. آلدو کہ یہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ امریکہ اس بات سے ناخوش تھا کہ ہمارے وزیر اعظم روس کیوں گئے. لیکن دوسری طرف روس کے صدر جا رہے ہیں جناب ایران, اور ایران کے صدر کو حالیہ عرصے میں چین نے اس کانفرنس میں بلایا جس میں اس نے پاکستان کو بھی نہیں بلایا. اب یہ کیا چیز شو کرتا ہے؟ یہ چیز شو کرتا ہے کہ جو ایران کی خارجہ پالیسی ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں, اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی کریں, لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ آزاد ہیں. چین اور روس یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا جو بھی فیصلہ کرے گا وہ کسی کے کہنے کے اوپر تبدیل نہیں کر دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا وزیر اعظم روس سے ہو کے آتا ہے تو ادھر ریاست پاکستان پوری آگے امریکہ کے لیٹ جائے گی اور وہ کہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, جو ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ اب روس کے صدر نے فیصلہ کیا ہے, وہ دورہ کر رہے ہیں ایران کا, اور اس کے اوپر امریکہ ناخوش ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ روسی صدر وہاں پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ روس لینا چاہتا ہے ڈرونز ایران سے. ایران کی فوج ان کو ٹریننگ بھی دے گی اور یہ جو ڈرونز ہیں یہ استعمال ہوں گے یوکرین کے اندر. اس حوالے سے امریکہ مختلف الزامات لگا رہا ہے. ان الزامات میں صداقت بھی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو اوور آل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پاکستانیوں کے مطلب کی یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر ایسے ممالک ہیں جن کی خارجہ پالیسی بالکل آزاد ہے. وہ اپنی مرضی سے پالیسیز بناتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے یا روس کیا سوچ رہا ہے یا چین کیا سوچ رہا ہے. آپ بھارت کو ہی لے لیں. بھارت آپ کو پتا ہے کہ روس سے تیل بھی لے رہا ہے, روس سے گیس بھی لے رہا ہے, روس سے دوسری تجارت بھی کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے. اگر ہم ملیشیا جانے کا فیصلہ کریں تو ہم کہتے ہیں اوہ سعودی عرب ناراض ہو گیا ہے لہٰذا ہم نے ملیشیا نہیں جانا. ہم رشیا جانے کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں اوہ امریکہ ناراض ہو گیا ہے لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یوکرین کے اوپر ہم مذمت کریں تو ہم کہتے ہیں وہ جناب مغرب ناراض ہو گیا ہے, ہمیں مذمت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی, اس لیے کہ جی آپ نے مذمت نہیں کی. تو ایک اگر کریں تو کوئی ناراض ہوتا ہے, نہ کریں تو کوئی اور ناراض ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہماری جو پالیسیز ہیں وہ آزاد نہیں رہی, ہم اپنی پالیسیز خود نہیں بناتے. تو یہ جو دورہ ہے ایران کا, روسی صدر کا بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے. وہاں پہ ان کی ملاقات ایران کی اعلیٰ قیادت سے تو ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات طیب اردگان صاحب سے بھی وہاں پہ ہوگی. اور طیب اردگان کے کچھ تحفظات ہیں شام کے حوالے سے, اور ان کے تحفظات نہ صرف روس کے ساتھ ہیں ایران کے ساتھ بھی ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی وہاں پہ ڈسکشن ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو. لیکن یہ جتنے بھی ممالک ہیں, چاہے وہ ترکی ہو جائے, چاہے وہ رشیا ہو جائے, چاہے وہ ایران ہو جائے, ان کی بہت ساری پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی ساری جو پالیسیز ہیں وہ یہ خود بناتے ہیں. کوئی تیسرا ملک ان کو بنا کے نہیں دیتا, نہ ہی وہ اس کے اوپر اس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے جس طرح ہماری پالیسیز کے اوپر لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. اگلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب وہ ہے برطانیہ کے حوالے سے. برطانیہ کے جو اگلے وزیر اعظم آنے ہیں اور جو یہ دوڑ ہے اس کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ شخصیات شامل ہیں.
ایک ہیں جناب پاکستانی نژاد برطانوی شہری ساجد جاوید صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور جو شخصیت ہے وہ ہیں جناب بھارتی نژاد برطانوی شہری رشی سونک صاحب۔ تو یہ دونوں سیاستدان ہیں، برطانوی شہری ہیں، ایک کی جو آباء و اجداد ہے ان کا تعلق بھارت سے ہے، دوسرے کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ تو یہ بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہیں۔ ساجد جاوید کو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فیورٹ ہیں، کیونکہ وہ پہلے بھی منسٹر رہ چکے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس پورٹ فولیو رہے ہیں۔ رشی کے پاس بھی بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہیں، وہ وزیر خزانہ تھے اور ویسے بھی بورس جانسن کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے، لیکن اب یہ دونوں شخصیات بورس جانسن کی حکومت سے ریزائن کر چکے ہیں اور اس دوڑ کے اندر شامل ہیں۔ اب جو ساجد جاوید ہیں ان کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو خاندان ہے وہ ورکنگ کلاس ہے، غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا ان کو ایڈوانٹیج ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں تو جو اگر آپ غریب سے ہوں تو آپ گھرانے سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رشی سونک کے اوپر جو زیادہ کریٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ برطانیہ کی امیر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے جو سسرال والے ہیں وہ بہت ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، لیکن یہ جو ساجد جاوید ہیں ان کے والد ایک بس ڈرائیور تھے، پاکستان سے آئے تھے، بس چلاتے تھے، تو یہ ان کے لیے عوام کے اندر جو ہے نا ان کے لیے زیادہ ہمدردی ہے۔ لیکن یہ جو ہونا ہے، انتخاب ابھی ہونا ہے، یہ عوام سلیکٹ نہیں کرے گی، نہ ہی عوام الیکٹ کرے گی، یہ جو پارٹی ممبران ہیں وہ الیکٹ کریں گے، جو ان کے ایم پیز ہیں وہ الیکٹ کریں گے، وہ کہیں گے کہ اگلا چیئرمین کون ہوگا اس پارٹی کا، کیونکہ انتخابات میں نہیں آپ جا رہے، پارٹی کا چیئرمین تبدیل ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو چیئرمین تاحیات بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ تاحیات نااہل ہوں پھر بھی وہ تاحیات ہوتے ہیں، ایک پرچی لے کے آتے ہیں، والد بھی چیئرمین ہوتا ہے، بچہ بھی چیئرمین ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مغربی معاشروں میں ہوتا یہ ہے، پارٹی کی چیئرمین شپ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو اب جو بورس جانسن ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن اب ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان کی پارٹی کے اندر سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے نو کانفیڈنس ہے، تو وہ ہٹیں گے تو اگلا پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ جو بھی پارٹی کا سربراہ بنے گا وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا برطانیہ کا۔ تو اس دوڑ کے اندر ایک پاکستانی شہری بھی، پاکستانی شہری تو نہیں کہہ سکتے، پاکستانی نژاد برطانوی شہری اور ایک بھارتی نژاد برطانوی شہری شامل ہیں، لیکن ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے جو غریب ہے، اس کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ممبرشپ ہے کنزرویٹو پارٹی کی، کیا وہ بھی وہی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے جو عام لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر برطانیہ میں شیئر ہو رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رشی کی فیملی کتنی امیر ہے، اور یہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو ساجد جاوید ہیں ان کے والد جو ہیں وہ ایک بس ڈرائیور تھے، وہ عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، وہ غریب لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو اس کا ان کو ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی غریب ہو تو وہ تو ایک طرح سے بددعا ہوتی ہے، آپ تو سیاست میں کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے، ایک دو خاندان ہیں ان کے اندر آپ پیدا ہو جائیں تو آپ کو بچپن سے ہی وزیر اعظم کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی وزیر اعظم بنے گی۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں جناب، اور آخر میں جو میں ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ڈیٹیلز ہیں جناب برطانوی فوج کے حوالے سے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھی اس کے اوپر سٹوری کی ہے، بلکہ بی بی سی نے یہ ڈیٹیل سامنے لے کے ہیں، پہلے دیگر نشریاتی ادارے بھی اس کے حوالے سے تھوڑی بہت خبریں دیتے رہے، عالمی نشریاتی ادارے مختلف ممالک کے، لیکن اس کے اوپر بڑی تحقیقات کی ہیں بی بی سی نے، اور اب وہ یہ تحقیقات سامنے لے کے آئے جس کے مطابق مبینہ طور پہ برطانوی فوج کی یونٹیں، جو اسپیشل سروسز گروپ ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمانڈوز ہوتے ہیں، انہوں نے جو آپریشنز کیے افغانستان کے اندر، لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے، وہاں پہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا، ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا، ان کے اوپر ویپنز پلانٹ کر دیے کہ پہلے آپ ایک پولیس مقابلہ کر دیں پاکستان کے اندر جس طرح ہوتا ہے یا بھارت کے اندر جس طرح ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ ساتھ کوئی اسلحہ رکھ دیں اور کہیں کہ جناب یہ اسلحہ یہاں سے برآمد ہوا ہے۔ تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہے، بی بی سی یہ سٹوری سامنے لے کے آیا ہے، لیکن ابھی تک بی بی سی کے اوپر حکومت کی جانب سے یا فوج کی جانب سے کسی قسم کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا۔ اب اس کی مزید تحقیقات ہوں گی، بڑی یہ خوفناک سٹوری ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا کچھ افغانستان کے اندر ہوتا رہا اگر برطانوی فوج جو بڑی کم تعداد میں وہاں پہ تھی ان کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں، تو امریکن فوج وہاں پہ کیا کچھ کرتی رہی ہوگی، نیٹو وہاں پہ اوورال کیا کچھ کرتی رہی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں نظر آیا کہ جب 20 سال رہنے کے باوجود افغان عوام کے اندر اس طرح یہ اپنی جگہ نہیں بنا سکے، ان کے دلوں کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب مزید اس حوالے سے تفتیش ہوگی، انکوائریز ہوں گی، جو کچھ بھی سامنے آئے گا میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اس کی مزید ڈیٹیلز بھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔